الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے اعمال۔ شب قدر اللہ کی طرف سے وہ عظیم ترین تحفہ ہے کہ جس میں عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر 1000 مہینے کاؤنٹ کیے جائے نا تو یہ 83 سال عمر بنتی ہے، اور آج لوگوں کی یہ عمریں 40-50 سال رہ گئی ہیں۔ لہذا ان راتوں میں جاگ کر 19، 21، 23 اور بعض روایت کے مطابق 27ویں شب قدر کی راتیں ہیں۔ لہذا ان راتوں میں یہ اعمال بھی انجام دیں اور ساتھ ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے پروگراموں میں بھی شامل ہوں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے عظیم ترین تحفہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس مشن میں تعاون کیا، اور جہاں پر ہم نے ہزاروں مومنین مومنات کی سپورٹ کی، اور بچوں کو بالخصوص ہمارا مشن بچوں پر تعلیم و تربیت ہے، جو غریب یتیم ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ کام ہوئے، اور ایام آ رہے ہیں شہادت کے، مجالس کے پروگرام ہیں، آپ ان میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں میں حصہ لیں، یہ بھی اعمال کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل یہ ہے غسل کرنا۔ غسل آپ شب قدر کی راتوں میں کریں، اور اس کے بعد ہے 2 رکعت نماز۔ شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے۔ اس کا اجر کتنا ہے؟ انسان اس جگہ سے حرکت نہیں کرے گا تو پروردگار اس کے اور اس کے والدین کی گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ہے چوتھا عمل ہے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر، یعنی ہاتھ میں لیں اور چہرے کے مد مقابل، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ چہرہ ہے اس طرح، اس کے مد مقابل یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی حاجت طلب کرے، دعا مانگے، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ اپنے دل کی باتیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچے دل کے ساتھ توبہ کر، اور اس کے بعد قرآن مجید بند کر کے اپنے سر پر رکھیں۔ اس طرح آپ نے بند کر کے سر پر رکھنا ہے، اور ہاتھ میں پکڑ کر بھی رکھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید جو ہے وہ نیچے گر جائے۔ لہذا اس کے بعد یہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مؤمن مدحتہ فیہ و بحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے، یعنی ابھی قرآن مجید جو ہے وہ سر پر ہی رکھنا ہے، یہ لفظ 10 مرتبہ آپ نے 14 معصومین کے ناموں کو 10 مرتبہ، اور یہ پہلے کہنا بک یا اللہ، بک یا اللہ، اس طرح جو ہے انگلیوں پر گنتے جائیں 10 مرتبہ۔ بے محمد، بے محمد، بے علی، بے علی، یعنی ہر لفظ کو 10 مرتبہ۔ بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بالحسن ابن علی، بالحجت۔ اس طرح جو ہے وہ آپ نے، جب امام زمانہ علیہ السلام کا نام آئے تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ یہ لفظ 10 مرتبہ اس کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کریں، پھر حاجتیں طلب کریں، اور اس کے بعد چھٹا عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا جا کر زیارت کریں، اگر نہیں تو جہاں بھی آپ اعمال کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ آپ زیارت امام حسین کی تلاوت کریں۔ یہ زیارت جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم 2 لفظ ضرور پڑھیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام نماز فجر کی طرح پڑھیں۔ اور اس کے بعد ہے 7واں عمل ہے شب قدر میں 100 رکعت نماز، یعنی 100 رکعت نماز ہے، آپ قضا نمازیں جو ہے وہ پڑھ لیں،
اور نوافل کا بھی اجر مل جائے گا، اور جو ہے وہ آپ کی قضا نمازیں بھی ہو جائیں۔ 8واں عمل ہے کہ اس کے علاوہ ان شبوں میں قرآن مجید کا کثرت سے پڑھنا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں ایک آیت کا اجر و ثواب پورے قرآن کے برابر ہے۔ لہذا اس کے علاوہ جو ہے وہ دعائیں پڑھیں، جو دعائے جوشن کبی، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ شمالی، دعائے افتتاح، یہ بہت زیادہ فضیلت، جتنے اعمال ہو سکتے ہیں نا کریں، خوف خدا میں گریہ کریں، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کریں، اس لیے کہ وہ مولا مظلوم امام کہ جو ماہ رمضان میں شہید کر دیا گیا، اور جن کی اولاد کو کربلا اور کوفہ میں جو ہے وہ قیدی کر کے پھرا ہے، اور علی کی بیٹی مولا امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی زینب کہ جس کو اس مہینے میں یتیم کیا ہے۔ لہٰذا ان راتوں میں یاد خدا اور ذکر خدا میں مشغول رہیں گے ان اعمال کو، تو خداوند عالم آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔